آج کل ہر بندہ گورا ہونا چاہتا ہے جی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے نا میرا رنگ اور میری کمپلیکشن بالکل چینج ہو جائے. جی. تو یہ جو آج کل انجیکشن یوز کیے جاتے ہیں ان کا کیا آپ کے نزدیک اس کا بینیفٹ کتنا ہے اور اس کا لاس کتنا ہوتا ہے, نقصان کتنا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, گلوٹاتھیون کے انجیکشنز آج کل وائٹامن سی گلوٹاتھیون یہ بہت زیادہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے, اور لوگ اس کے بارے میں بہت ہم سے بھی پوچھتے ہیں اور کروانا بھی چاہتے ہیں گورا ہونے کے لیے. ٹھیک. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں, اور یہ آنیسٹ اوپینین دوں گی میں, اس میں کوئی وہ بات نہیں میں کروں گی. دیکھیں, یہ جو انجیکشنز ہیں گلوٹاتھیون کے, یہ آپ کی اسکن کو ڈیفینیٹلی بہتر تو کرتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی باڈی سے فری ریڈیکلز نکالتے ہیں, میلانن پگمنٹس کو ریموو کرتے ہیں, لیکن یہ لگوانے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پراپر ورک اپ ہونا چاہیے, لیور کڈنی شوڈ بی ہیلدی اور آپ کا یہ لیولز نارمل ہوں, اور پھر انڈیکیشنز کون کون سی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کہیں نا کہ آپ نے انجیکشنز لگوائے ہیں اور آپ بالکل پوری زندگی کے لیے گورے ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کا یوں سمجھ لیں کہ 1 to 2 آپ کا جو پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے, اس میں پھر اگین آپ کا بہت سی چیزوں کا رول ہے. جسٹ ایک انجیکشنز لگوا کے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے, آپ کی ڈائٹ بہتر نہیں ہے, آپ کو اگر پرابلمز ہیں اور ہیلتھ ایشوز ہیں, تو اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ لگوائیں گے اور آپ گورے ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو یہ اس چیز کے بارے میں کاؤنسل ضرور کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کی اسکن جو ہے اس میں یہ چیز ایک ایڈیٹو ہے, لیکن ایسا نہیں ہے اور کوئی 180 ڈگریز چینج نہیں آ جائے گا. کچھ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 180 ڈگریز یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے, اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. جو لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ آئی تھنک کہ وہ رانگ پریکٹس کرتے ہیں. ایتھیکلی بھی یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن کو پراپر مد نظر رکھ کے اس کو گائیڈ نہ کریں. بالکل. اب ہمارے پاس ملازمہ کے پیشنٹس آتے ہیں, ان کو ہم ضرور اس میں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا میلانن کو یہ باڈی سے کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اب along with other procedures ہم ایک اس کو ایڈیٹیو ایڈ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہہ دیں جی ہاں آپ یہ اب لگوا لیں 10 ڈرپس اور آپ بالکل آپ کا کمپلیکشن, کیونکہ آپ کمپلیکشن تو آپ کا جینس میں ہے نا, تو جینز آپ کی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتی نا, تو وہ لیکن ہاں بہتر آپ کر سکتے ہیں اس کو, ڈیفینیٹلی یو کین انہانس اٹ. ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب دوسرا آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سن بلاک کا بے دریغ استعمال بھی ہوتا ہے. جی, سن بلاک کا صحیح استعمال کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ہماری جو انوائرمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم کتنے مہینے, ویسے تقریباً 9 منتھ تو یہاں گرمی ہے, 9-10 منتھس تو گرمی ہے, اور کچھ منتھس ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ہماری یو وی ریز جو ہیں, تو ہم نے پروٹیکشن اپنی یو وی بی سے کرنی ہوتی ہے, الٹرا وائلٹ بی ریز سے. اس میں سن بلاک از امپورٹنٹ. سن بلاک ہمیں یوز کرنا چاہیے انڈور بھی, کیونکہ یہ جو لائٹس ہم ہیں وہ بھی اس میں بھی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں, اور آؤٹ ڈور بھی. تو گھر سے نکلنے سے پہلے سن بلاک ضرور لگانا چاہیے, اور ڈے ٹائم اس کو یوز کریں. 2 to 3 آورس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ری اپلائی کریں. جو آپ کے ایکسپوزڈ ایریاز ہیں, فیس ہے, آپ کے ہاتھوں کے ہیں, ان ایریاز پہ لگانا چاہیے. اور سن بلاک کا استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوچھنا جو ہے, وہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا از ویری امپورٹنٹ, کہ آیا وہ جو یوز کر رہے ہیں وہ سن بلاک اس کے اندر پراپر ایک سمجھ لیں آپ کے میڈیکلی ٹیلرڈ ہے کہ نہیں, ایک پراپر سمجھ لیں آپ کے اس کو ایک فارما کمپنیز جس طرح ہماری ہیں بہت سی, اور ان کے جو ہے سن بلاکس ہیں وہ یوز کریں. کاسمیٹکس کے بالکل نہ یوز کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے. اس میں تک پراپر انگریڈینٹس آر ویری امپورٹنٹ. سن بلاک یوز کریں ڈاکٹر کے مشورے سے. آج کل تو جتنی نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز آ گئی ہیں انہوں نے وہ فارم سے بچنے کے لیے کاسمیٹک میں ہی کنورٹ کر دیا. دیکھیے اس کے پیچھے پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. کچھ نہ کچھ کاپی کر کے تو لکھا ہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. پھر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کریں. سب سے بیسٹ چیز ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں سن بلاک بھی لگانے سے پہلے. ویسے ہی جو ہے ابرپٹلی یوز مت کریں, کیونکہ وہ ڈاکٹر کو پتہ ہوگا, وہ آپ کو کبھی بھی ایک پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, رورل ایریاز کے اندر ہم نے دیکھا جو ہمارے فارمر ہیں, کسان ہیں, لیبر ہیں, ان کے پاس نہ تو اتنا فائنینشلی کوئی اتنی اسٹرانگ بجٹ ہوتا ہے کہ وہ سن بلاک کا یوز کریں یا ڈفرینٹ پروسیجر لے سکیں. وہ لوگ ملائی کا استعمال, مکھن کا استعمال, گھی کا استعمال اپنی اسکن پہ کرتے ہیں موئسچرائزنگ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسکن جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہیلدی ہوتی ہے. تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ وہ پروسیجر بالکل ٹھیک ہے؟ اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ دیکھیں جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کی اسکن تو ڈیفینیٹلی خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو کہ فصلوں میں کام کرتے ہیں, فارمرز ہیں یا جو باہر ڈفرینٹ مزدوریاں کرتے ہیں, لیبر ہوتے ہیں, ان کی اسکن پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیئر آف
ایک بلیک لیئر, چاہے وہ کمپلیکشن اس کا صاف بھی ہو, ایون خواتین بھی جو باہر کام کرتی ہیں ان کے یہاں پر ایک ضرور بنا ہوتا ہے, ایک سمجھ لیں کہ پورے پیچز بنے ہوتے ہیں اس کے, اس میں ان کی اسکن ہم سے بہتر ہو سکتی ہے اگر ان کی ڈائٹ اچھی ہے اور وہ انڈر دا شیڈ رہتے ہیں. ڈائٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس چیز کے اندر. لیکن جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ہمارے گاؤں وغیرہ میں, ان کی اسکن نہیں ٹھیک ہوتی, ان کو زیادہ ضرورت ہے بچنے کی, کیونکہ انہیں سن بلاک کی یا اسکرین لگانے کی یا کیپ پہن کے کام کرنے کی یا اس کو دوپٹہ لے کر یا کچھ بھی جو بندے سر پہ لگا لیتے ہیں, یہ پگڑی وغیرہ, بچانے کی ضرورت ہے سورج سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے فار اسکن کینسر کا. اسکن کینسر کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم سن سے ایکسپوجر, لانگ ٹرم ایکسپوجر, یہ اسکن کینسر بھی کر سکتا ہے. تو یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے ہمارے اندر کہ ایون گاؤں میں بھی رہتے ہیں, اب تو ہر جگہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو سن بلاک کا استعمال ضرور کریں, اور اگر نہیں وہ کر سکتے تو اپنے چہرے کو ضرور کسی نہ کسی اسکرین سے, کپڑے سے یا کوئی ٹوپی سے یا ڈفرینٹ خواتین دوپٹہ وغیرہ لے کر, شال وغیرہ اس طرح چادر سے کور کر کے رکھیں. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب, رات کی نیند اگر مکمل نہ لی جائے, جی, استھیٹک کے سارے پروسیجر بھی کیے جائیں, تو کیا اسکن کو گلو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دیکھیں, اللہ میاں نے ہمارا ایک نظام بڑا اچھا بنایا ہے, اور وہ نظام یہ ہے کہ آپ نے سارا دن کام کرنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو ہماری نیچرل ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس جو ہے وہ باڈی میں رات کی نیند سے شروع ہوتا ہے, اور وہ رات کی نیند ہمیں دوبارہ سے نیکسٹ ڈے کے لیے ریڈی کرتی ہے کہ ناؤ یو ریڈی, اپنا دوبارہ سے اپنی اسٹرگل آپ شروع کریں. تو نیند جو ہے, اور نیند کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن ایک ہمارا ایک سائیکل ہے اللہ میاں نے بنایا ہے ہیومن بینگ. تو اگر آپ کو وہ اس ٹائم کے اندر اگر آپ نیند لیتے ہیں, اسٹارٹ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ سوتے ہیں اور آپ پراپر نیند لے کے اٹھتے ہیں, تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اپنی اسکن کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا, جی, اور وٹامن سی کا یوز کرنا, کیا یہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے اسکن گلو میں؟ جی بالکل ہوتا ہے. پانی پینا از ویری امپورٹنٹ. فلوئڈز لیں آپ جو کہ آپ کی اسکن کے لیے ہیں. گرمیوں میں اور بھی بہت سے ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی ڈائبیٹکس ہیں تو وہ اپنے اس لحاظ سے میٹھے کا کنٹرول کر کے, کیونکہ جو فلوئڈز ہیں وہ ہماری باڈی میں دیکھیں نا 70% جو ہے وہ واٹر ہے. تو اسکن جو ہے وہ اس کو بھی ہائیڈریٹ رکھنا, واٹر انٹیک اچھا ہونا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاں جی, پانی کا استعمال, کوئی کہتے ہیں 2 لیٹر 3 لیٹر, مطلب پانی اچھا. ایون جب سردیاں آتی ہیں ہم پانی کا استعمال بالکل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیاس ہی نہیں لگتی, لیکن ایک ہیبٹ ہونی چاہیے انٹیک آف واٹر کی. واٹر انٹیک از ویری امپورٹنٹ. آپ کی کڈنیز کے لیے اچھے ہیں, آپ کی اسکن کے لیے اچھے ہیں, پوری باڈی کی ویل بینگ کے لیے اٹ از ویری گڈ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, سوپ, شیمپو یا باڈی واشز آپ کے نزدیک ہائیجینک رکھنے کے لیے ان تینوں میں سے بیسٹ آپشن کون سا ہے؟ دیکھیے, اس میں جو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ یوز کر رہے ہیں. اب مارکیٹ از فل آف باڈی واشز, فل آف سوپس اینڈ فل آف ہینڈ واش. تو اب اگر آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہینڈ واش یوز کریں, ٹھیک ہے نا, بیسٹ ہے. اور ویسے بھی ہائیجینکلی بھی اٹ از گڈ. واش روم کے بعد یا ویسے بھی آپ یوز کرتے ہیں, یوز ہینڈ واش. اور اگر آپ نے بادنگ کے لیے, نہانے کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ سمپلی جو ہے یو کین یوز سوپ, اور باڈی واش بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن سوپس آر مور پریفریبل, ان کو زیادہ بہتر, کیونکہ ہمیں باڈی واش میں جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیمیکلز کون سے ہیں, اور وہ چپکے رہتے ہیں پورا دن آپ کی باڈی کے ساتھ, اور وہ کیا ہماری باڈی کے ساتھ کون سے وہ ایفیکٹس پیدا کرتے ہیں. یہ اگین اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو سوپس جو ہے نا یہ زیادہ پریفریبلی ان کو یوز کرنا چاہیے.